خوبصورت سلطنت و نورستان کے محل میں ایک حسین شہزادی و عنایا ای رہتی تھی جو ہمیشہ کتابوں میں گم رہتی۔ وہ بہت سادہ اور نرم دل تھی، اور مستقبل کی ملکہ ایک اور حسین سلطنت ای شانور کی تھی جو شہزادی کے پڑوس میں تھی۔ وہاں ایک خوبصورت اور نیک دل شہزادہ و اعلان آ رہتا تھا۔ دونوں کی ملاقات نورستان کے محل میں ہونے والی ایک بال پارٹی میں ہوتی ہے، جہاں دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ جلد ہی دونوں کی شادی طے ہو جاتی ہے، لیکن اسی پارٹی میں شہزادی کی چچازاد بہن نالا بھی موجود ہوتی ہے، جو شہزادہ اعلان کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ شہزادے کو پانا چاہتی تھی کیونکہ وہ عنایا سے شدید نفرت کرتی تھی۔ پھر اسے ایک منصوبہ سوچتا ہے۔ وہ ایک پراسرار جنگل کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ تھوڑی تلاش کے بعد اسے وہ چیز ملتی ہے جس کی اسے تلاش تھی، ایک چڑیل کی جھونپڑی۔ نالا چڑیل کو اپنے تمام مسائل بتاتی ہے۔ چڑیل مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن بدلے میں کچھ مانگتی ہے۔ پھر چڑیل اسے ایک جادوئی محلول دیتی ہے۔ وہ محلول شہزادے کو پلانے کے بعد وہ پہلی لڑکی سے محبت کرنے لگے گا جسے وہ دیکھے گا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو جاتی ہے۔ شہزادی عنایا بہت خوش ہوتی ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے نالا اعلان کرتی ہے کہ وہ شانور سلطنت جائے گی۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ وہ عنایا کے لیے خاص تحفہ لینے جا رہی ہے، لیکن وہ خطرناک ارادوں کے ساتھ شہزادے کے محل پہنچتی ہے۔ شہزادہ جو اس کی نیت سے بے خبر ہوتا ہے اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ نالا سب سے پہلے شہزادے کے شاہی باورچی خانے میں جاتی ہے، جہاں شہزادے کے ناشتے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ساری خادماؤں کو چالاکی سے دھوکہ دیتی ہے اور چپکے سے شہزادے کے مشرومز میں وہ محلول ملا دیتی ہے۔ خادمہ وہ مشرومز شہزادے کو پیش کرتی ہے، اور جیسے ہی شہزادہ وہ کھاتا ہے اس کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، اور اسی وقت نالا کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ شہزادہ نالا کو دیکھتے ہی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نالا اسے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے اور شادی توڑنے کو کہتی ہے۔ شہزادہ جادو کے اثر میں آ کر ہاں کر دیتا ہے۔ شہزادی عنایا جو شہزادے کی دی ہوئی کتاب پڑھتے ہوئے صبح کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے۔ بالآخر شادی کا دن آ جاتا ہے۔ ساری پریاں تیاریاں کر رہی ہوتی ہے۔ چھوٹی پریاں عنایا کو تیار کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک خادمہ شہزادے کی طرف سے بھیجا گیا خط عنایا کو دیتی ہے۔ عنایا بہت خوشی سے خط کھولتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پڑھتی ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اکیلی اڑ کر شانور سلطنت کی طرف جاتی ہے۔ شہزادہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ عنایا شہزادے کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن شہزادہ کہتا ہے کہ وہ صرف نالا سے محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف نالا ان دونوں کی باتیں چھپ کر سن رہی ہوتی ہے۔ عنایا واپس جانے لگتی ہے تو ایک خادمہ اسے کچھ بتاتی ہے۔ عنایا یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے۔ وہ واپس آتی ہے اور ایک جادوئی کتاب پڑھتی ہے جس میں اسے اس چڑیل کا پتہ ملتا ہے۔ وہ اس جنگل کی طرف جاتی ہے جہاں وہی جھونپڑی نظر آتی ہے۔ وہ چڑیل سے ملتی ہے جو اسے ایک محلول دیتی ہے اور وہی شرط رکھتی ہے۔ شہزادی اپنی پر قربان کرتی ہے کیونکہ اگر وہ شہزادے کی شادی سے پہلے اسے ٹھیک نہ کر سکی تو وہ اپنے پروں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گی۔ عنایا کو نہیں پتا ہوتا کہ شہزادے کی شادی کہاں ہو رہی ہے۔ وہ محلول پھولوں کو سونپ دیتی ہے تاکہ وہ اسے شہزادے تک پہنچا دیں۔ نالا دلہن کے لباس میں شہزادے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے کہ وادی کے سارے پھول وہ محلول شہزادے تک پہنچا دیتے ہیں، جس کے بعد شہزادے پر سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے، اور نالا اس شرط کے تحت مینڈک بن جاتی ہے جو چڑیل نے رکھی تھی۔ عنایا اور شہزادہ اعلان کی شادی ہو جاتی ہے اور دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کارٹون جلی کو سبسکرائب ضرور کریں۔